بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دی اسلامک ورلڈ۔ مجھے ناچیز کو دنیا شاہد کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جو یقیناً آپ کے ہوش اڑا کر رکھ دے گا، آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ نے ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی جن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ گائے لاکھوں روپے کی ہے یا پھر کروڑوں روپے کی۔ لیکن پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی بھی نہیں، بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ لیکن اس گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی جو کہ اس کی قیمت اربوں روپے میں پہنچ گئی؟ پیارے دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور اچھا انسان رہتا تھا۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو بالکل چھوٹا تھا، اور اس کے پاس ایک گائے کی بچیا بھی تھی۔ ان بزرگ نے اس گائے کی بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور وہ بچیا کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتا تھا، اپنی ماں کا فرما بردار اور انتہائی نیک بن گیا۔ وہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ دیا کرتا تھا۔ اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں میں خرچ کرتا، کچھ اپنے اوپر خرچ کرتا، اور جو بچتا اپنی ماں کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، تمہارے والد کے پاس ایک بچیا تھی جو انہوں نے جنگل میں پھلا جھاڑی کے پاس میں اللہ کی امانت میں چھوڑ دی تھی۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے اللہ، تم میرے باپ کی دی ہوئی امانت مجھے واپس کر دے۔ آگے کہا کہ اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال کچھ اس طرح سے چمک رہی ہوں گی کہ گویا سورج کی کرنیں اس کے اوپر سے نکل رہی ہو۔ یہ سن کر لڑکا اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی۔ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچ آؤ، لیکن کسی بھی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی جب بھی کسی کو بیچو تو اس شخص کے بارے میں مجھے بتا دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی ہوا کرتی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر مجھے اسے بیچ ڈالو۔ لڑکے نے جواب دیا، چاہے تم مجھے کتنی ہی دولت کیوں نہ دے دو، لیکن میں ماں سے مشورہ کیے بغیر اس گائے کو ہرگز نہ بیچوں گا۔ لڑکے نے شام کو سارا ماجرا اپنی ماں کو کہہ سنایا۔ اس کی ماں نے کہا، یقیناً یہ گراہک کوئی فرشتہ تھا، تم اس سے جا کر کل مشورہ کرو، ہم اس گائے کو ابھی بیچے یا پھر نہ بیچے۔ چنانچہ جب وہ لڑکا اگلے دن بازار گیا تو اس گراہک سے پوچھا کہ اس گائے کو ابھی بیچا جائے یا پھر نہ بیچا جائے۔ اس فرشتے نے جواب دیا، تم اس گائے کو ابھی مت بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تم اس گائے کے بدلے میں اس گائے کی خال میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے، تب بھی وہ لوگ تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے۔ کچھ ہی دنوں بعد بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامر۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ جب اگلے دن قاتل کی تلاش شروع ہوئی
तो कोई भी सुराग न मिला। वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इस बादशाह को किसने कत्ल किया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम एक गाय खरीदो, उसकी जुबान या दुम की हड्डी से इस लाश को मारो, ये लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिल का पता बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने उस गाय के रंग और उम्र के बारे में पूछा। जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो उसकी तलाश शुरू कर दी। जब वो लड़के के पास पहुंचे तो देखा हूबहू वैसी ही गाय थी जैसी कि उनको जरूरत थी। उन लोगों ने उस गाय के चमड़े में सोना भरकर उसके बदले उस गाय को खरीद लिया। इसके बाद उसकी जुबान या दुम की हड्डी से उस लाश को मारा। फौरन ही वो मुर्दा बोल उठा, मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे मारा है। ये बताकर वो मर गया। चुनाचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया और वो लड़का बोरियों में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया। और इस तरह से वो लड़का अपने इलाके का सबसे मालदार शख्स बन गया। दोस्तों, अगर आपने इस वाक़े को गौर से देखा तो आप समझ गए होंगे कि अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाले शख्स को अल्लाह ताला गैब से बेपनाह दौलत और रिस्क अता करता है कि कैसे इस शख्स को अपनी माँ की खिदमत के बदले उस इलाके का सबसे मालदार शख्स बना दिया। और एक बात और दोस्तों, कि जो शख्स अपना माल अल्लाह की अमानत में रखता है, अल्लाह उसके माल की हिफाजत करता है और उसे बेहिसाब खैर और बरकत अता फरमा देता है। जरा आप ही सोचिए, उस जंगल में जब उस शख्स ने उस बछिया को अल्लाह के हवाले किया था तो उस जंगल में कई तरह के दरिंदे, शेर, भेड़िए, चीते और जानवर रहा करते थे, लेकिन किसी भी जानवर ने उस बछिया को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, ये कुरान पाक का बहुत मशहूर वाकया है और इसी वजह से कुरान की इस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी कि गाय वाली सूरत पड़ा था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।